اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نماز کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے یا نماز کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اصل میں ہمارا جو مقصد حیات ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے نماز سے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو نماز ایک اور آیت کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ تخلیق کائنات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر ایک، یہ جو میں نے پیدا کیا ہے، ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ کیا مطلب؟ نماز کا مطلب کہ آپ نے یعنی کرنا کیا ہے، نماز یعنی آپ کا مقصد کیا ہے۔ نماز کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ جو کائنات نماز پڑھ رہی ہے، یہ کائنات جو ہے نماز اور تسبیح کر رہی ہے۔ قرآن کی آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اس کائنات میں ہر چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ نماز کا مطلب کرنے کا طریقہ، یعنی جو مقصد تخلیق ہے اس کو جانتی ہے کہ میرا مقصد تخلیق کیا ہے، اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار، مقصد اور طریقہ کار، یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بیج ہے، آم کی گٹھلی ہے مثال کے طور پہ، اس کو وہ جانتی ہے میں نے کیا کرنا ہے، کتنا بڑا ہونا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، زمین سے میں نے پانی کیسے کھینچنا ہے، میں نے پھل کیسے دینا ہے، ذائقہ اس کا کیا ہوگا اور کس رنگ کا ہوگا، یہ آم کی وہ گٹھلی جانتی ہے۔ تو آم کی گٹھلی جانتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ آم کی گٹھلی، مطلب میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، آم کی گٹھلی کو معلوم ہے کہ یعنی میرا طریقہ کار کیا ہوگا، اور تسبیح کا مطلب میرا مقصد کیا ہے۔ مقصد مخلوق کو، انسان کو فائدہ دینا ہے، اور پھر طریقہ کار وہ جانتی ہے۔ آپ اسے صرف یہ ہے کہ مٹی میں دبا دیں، صحیح موسم میں آم کی گٹھلی کو آپ مٹی میں دبا دیں، پھر اس کی سینچائی وغیرہ، پانی وغیرہ دیتے رہیں، باقی کام اس کا اپنا ہے، وہ پھر اس کی آپ مطلب دیکھ بھال کریں۔ تو یہ اصل میں انسان، اب میں آ رہا ہوں نماز کے بارے میں۔ نماز کا مطلب طریقۂ زندگی، حقیقت میں نماز اس کا خلاصہ ہے، لیکن اصل جو ہے ہمارا طریقہ کار ہے، وہ راستہ ہے، یعنی زندگی گزارنے کا وہ نماز کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے طریقے کا خلاصہ ہے۔ تفصیل کیا ہے پھر وہ قرآن نے بتائی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا طریقہ زندگی کیا ہونا چاہیے، رسول اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ یہ ساری نماز ہے۔ اور تسبیح یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیوں ہوں اس روئے زمین پر، اور اس کا طریقہ کار بھی معلوم ہونا چاہیے اسے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس روئے زمین پر سانسیں کیوں لے رہا ہوں۔ ہم نے تو باطل مقاصد بنا لیے نا اپنے زندگی کے، نہیں، باطل مقصد تو ہونا نہیں چاہیے۔ وہ چیز جو آپ سے رہ جانی ہے وہ تو آپ کا مقصد ہو ہی نہیں سکتی۔ جو چیز، یعنی ہم نے تو ختم ہونے والی چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، جو ختم ہو جانے والی چیز۔ جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو ہم جانتے نہیں ہیں، نہ ہمارا وہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ باقی ہے، یعنی اللہ باقی ہے۔ تو اللہ سے ہم نے جڑنا ہے، اپنا تعلق، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اب تیاری کر کے۔ اِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب یہی ہے کہ ہم تو اللہ کے ہیں. جب ایک چیز اللہ کی ہے تو اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ ہم نے تو اپنے اختیارات سے ہم کام لے رہے ہیں، اپنا اختیار ہم یعنی اس میں خیانت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امانت دی ہے اور جس مقصد کے لیے دی ہے اس کو نہ ہم جانتے ہیں، اگر جان بھی گئے تو اس کو پورا نہیں کرنا چاہتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مقصد حیات سے واقف ہیں لیکن اس کو ان کا ارادہ نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، جو بھی وجہ ہے، یا وہ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں اخروی مقاصد پر، یا اللہ پہ ترجیح دے کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور بہرحال نماز کی میں بات کر رہا ہوں. نماز جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ سے جوڑ دے. اب نماز ایک دو قسم کی ہے. نماز ایک جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ایک وہ نماز ہے جو ہم کام کر رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں. انسان آیا ہے بندگی کے لیے. انسان کی کامیابی جو ہے وہ بندگی میں ہے. یعنی آپ بندگی اللہ تعالیٰ کی کریں گے تو آپ واصل بالحق ہو جائیں گے، اللہ سے مل جائیں گے. لیکن اللہ کی بندگی سے آپ انکار کر دیں، اپنی مرضی کو چلانا شروع کر دیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی ناکام رہ جاتے ہیں اپنے مقصد حیات میں. تو نماز دو قسم کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک وہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو صرف اس کام کی یاد کے لیے ہے نماز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، قرآن کی آیت ہے کہ تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دیں، اللہ کے لیے اور اللہ کی یاد میں. ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے کہ میں نے ہر کام اللہ کے لیے، میری زندگی میری موت اللہ کے لیے، یہ آپ کو کہنا چاہیے. نماز اس کا خلاصہ ہے کہ آپ 5 وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم زندگی گزار تو رہے ہو، لیکن 5 وقت میں تمہیں موقع دیتا ہوں مجھ سے آ کے ذرا تجدید عہد کر لو. کہہ دو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہہ دو کہ اہدنا صراط المستقیم، اور پھر میرے رسول پہ بھی سلام بھیجو، میرے رسول سے بھی نماز میں رابطہ کرو، ہے نا. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر میرے رسول پہ درود بھی بھیجو. پھر مجھ سے دعا بھی کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا ربنا آتنا فی الدنیا. تو مجھ سے دعا کرو، مجھ سے تجدید عہد کرو. نماز کا مقصد کیا ہے؟ تجدید عہد ہے. اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو آپ نماز میں جا کے دہراتے ہیں. نماز، اور اگر آپ نے یہ تجدید عہد کی بات نہ کی، آپ کی نماز ہی نہ ہوئی. سورہ فاتحہ نماز کا جز ہے نا. تو اگر آپ نے تجدید عہد کی بات نہ کی، اللہ سے امداد نہ مانگی، اللہ کی بندگی کی جو آپ کر رہے ہیں اس کا آپ نے اعادہ نہ کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے سیدھے راستے کی اگر ہدایت نہ مانگی کہ اہدنا صراط المستقیم، اور پھر راستہ کن لوگوں کا راستہ آپ نے مانگنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. آپ نے بندے کا راستہ یعنی ایسے بندوں کا راستہ کی دعا کرنی ہے کہ اور ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. تو یہ ساری نماز اس لیے ہے. اور نماز جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.